ساتھ جو ہے بہت عبادتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں حج پہ جاتے ہیں، بہت زیادہ فنا کام کرتے ہیں، بہت زیارتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر اس کے پاس ولایت نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے یہ میں بیان کر چکا، لہٰذا میں اس کی یہ سوال آپ مجھ سے نہ کیجیے. اگر آپ کو بہت زیادہ وہ ہوا تو مجھے پھر دوبارہ وہ مجالس ریپیٹ کرنی پڑے گی. IC کی ویب سائٹ کے اوپر مجالس پڑھی ہے، بہت ڈیپتھ میں ہم نے ولایت کو ڈسکس کیا ہے. ولایت کیا ہے، تمام قرآن اور احادیث سے اس کو ڈسکس کیا ہے. ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسے آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے. وہاں پہ جو میں نے ایک چیز ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ انی تارک فیکم الثقلین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. بتا چکے ہیں میرا آخری حج ہے، اور اس حج میں بارہا اس حدیث کا اظہار کیا ہے. شیعہ سنی تمام سورسز اس کو اکنالج کرتے ہیں، ان کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور شیعہ تمام سورسز میں موجود ہے. پیغمبر کیا کہتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اپنے پیچھے ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. کتاب اللہ اور اطرتی اہل بیت، یہ ثقلین ہیں. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ، اگر بے ہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ اٹیچ رہو گے، لن تضلوا ابدا، ساری زندگی تم گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے. بہت ڈیپتھ ہے اس میں، بہت ڈیپتھ ہے اس میں. میں اب آپ سے یہ عرض کروں کہ کربلا میں آپ کو ایک طرف ثقلین کا مذہب ہے، دوسری طرف دوسرا مذہب ہے. ثقلین یعنی ایسا نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ میں قرآن رکھا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ میں قرآن ہے اور آپ جو ہے وہ یا جیب میں قرآن رکھتے ہیں ہر وقت کہ بھئی پیغمبر نے کہا ہے ثقلین، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، لہٰذا میری جیب میں کتاب ہے، جیب میں میرے قرآن رکھا ہوا ہے. اور امام علی ہیں تو یا تو زبان پہ امام علی ہیں یا ائمہ ہیں یا گلے میں ہم نے چین ڈالی ہوئی ہے امام کی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. آپ نے کہا دیکھیے میں تمسک کر لیا، میں نے ان کے ساتھ لگا لیا، ان پہ ہاتھ رکھا، اپنی میں نے اس پہ ہاتھ لگایا، قرآن پہ ہاتھ رکھا. ہاں تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا، تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا. دیکھیں جب آپ دریا پہ جاتے ہیں تو آپ کو سطح دریا پہ جب جاتے ہیں تو آپ کو پانی مل جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن اگر وہ موتی لینے ہیں تو اس کی تہ میں جانا پڑتا ہے. موتی آپ کو سطح پہ نہیں ملتے، موتی کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے. دریا پہ دو لوگ جاتے ہیں، سمندر پہ دو طرح کے لوگ جاتے ہیں، ایک خالی پانی اور ریت لے کے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ موتی چن کے لاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ ثقلین ہے، اس کو سمجھیے. ثقلین کا مطلب کیا ہے، اس کو لائٹ نہ لیجیے. ثقلین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ٹچ کر لینا، نہیں، ان کے بغیر ان سے اپنے دین کو. اچھا مصیبت یہ ہے کہ میں اب آپ سے دین کا لفظ کہہ رہا ہوں اور میں تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہا ہوں، کیونکہ دین کا جیسے ہی میں لفظ لوں گا ہمارے دماغ فوراً جاتا ہے کسی ایک مخصوص میننگ پر. ہماری میننگ کیا ہے؟ ہماری میننگ دین سے یہ ہے کہ بھائی نماز روزہ یعنی کیا؟ بھائی ہمیں دیکھیں اگر ہمیں نماز پڑھنی ہو تو پیغمبر سے پوچھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں. ہمیں اگر روزہ رکھنا ہے تو پیغمبر سے پوچھ لیں، اپنا قرآن سے رکھ لیں. حج کرنا ہے تو پیغمبر سے پوچھ لیں بھائی کیسے حج کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کوئی قربانی دینی ہے، کوئی عقیقہ کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے تو ہم نے پیغمبر سے پوچھ لیا اور قرآن سے دیکھ لیا. ہم نے میکسیمم اس کے معنی یہ سمجھے. اچھا اس میں ایک تو ظلم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں پہلے دن انہوں نے کہہ دیا، سیکنڈ خلیفہ کا جملہ ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہے اور آپ جانتے ہیں میرا اسٹائل نہیں ہے توہین کرنا کسی کی بھی، میں قطعاً قائل نہیں ہوں ان باتوں کا. میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں صرف ایک علمی اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ریفرنس کے طور پہ. آپ جا کے صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری اہل سنت کی کتابوں میں دیکھ چکتے ہیں. واضح جملہ ہے، انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں یہ حدیث ودیث نہیں چاہیے، ہمیں یہ رسول سے کوئی چیز نہیں چاہیے. اچھا یعنی اہل سنت انکار نہیں کرتے کہ یہ بات نہیں کہی انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہی تھی تاکہ حدیث قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، یہ اس لیے کہی تھی. لیکن بہرحال اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ان ریالٹی جو ان کا پرپس تھا وہ یہ تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے کو کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں رسول کی حدیث نہیں چاہیے. لہٰذا حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی اور وہ پابندی برقرار رہی ہے تقریباً 70 to 80 ایئرس تک. ایک صلوات دے دیجیے. تو بس یہاں پر جو ہے وہ ایک اشتباہ ان سے یہ ہوا اور میں آپ کے سامنے اس کے کانسیکوینسز بتاؤں گا.
اس کا اشتباہ یہ ہوا، اس کا اشتباہ سے مراد ایک مسٹیک یہ ہوئی اس کی وجہ سے کہ دین ہاتھوں سے چلا گیا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن، اگر آپ یہ سمجھیں گے بھائی مجھے تو عربی آتی ہے، دیکھیے آپ لوگوں کو تو شاید عربی نہ آتی ہو، آپ کہیں گے بھائی عرب ہے اس کو تو عربی آتی ہے، اس کو تو عربی آتی ہے، یہ تو سمجھ سکتا ہے قرآن کیا ہے. نہیں، ابدا نہیں سمجھ سکتا. قرآن کی آیت ہے، اگر قرآن کی آیت جا کے دیکھ لیجئے، سورہ واقعہ میں آخر میں کہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا مگر مطہرون، صرف اس کو جو ہے طاہر اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کا چھوٹا سا معنی لیا کہ بھائی بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگانا. ہاں یہ بھی معنی صحیح ہیں، لیکن اس کا میں نے کہا یہ کیسے معنی ہے کہ آپ سمندر پہ گئے، پانی کا ایک گھونٹ اٹھا کے لے کے آ گئے، آپ نے ظاہر معنوں سے ایک میننگ لے لی. نہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، یعنی اس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر مطہرون. اور خدا آنے کے بعد مطہرین کی تعریف کرے گا. قرآن میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. بس یہاں پر ثقلین سے مراد بہت اہمیت ہے اس حدیث کی. اس حدیث کو اگر ہم ڈیلی پڑھیں تو کم ہے کہ میں اپنے پیچھے 2 ویٹی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل کہتے ہیں کہ جس میں بہت وزن ہوتا ہے، بھاری بھرکم. یعنی بھاری بھرکم یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کو ہمالیہ کا بہت بڑا پتھر لا کے رکھ لیا، آپ نے کہا کہ یہ بہت بھاری ہے. نہیں، وہ سمجھانے کے لیے مطلب ایک ایسی چیز جو موسٹ ویلیوبل ہے، بہت اوتھینٹک ہے، اس میں کچھ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا ثقل. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں؟ کتاب اللہ و عترتی اہل البیت. کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا یعنی آپ اس سے لیجئے ساری چیزیں، ان سے ساری چیزیں لیجئے. اور وہ جو دین کا مقصد ہے، دین کا مقصد ہم نے غلط ڈیفینیشن میں لے لیا. جیسے اب آپ کا دل بعض اوقات دکھتا ہے، اب تو آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں سمجھانا آسان ہے آپ کو. اگر آپ کے سامنے جو جس طرح یہاں ویسٹرن میڈیا میں ہے، ان کے دماغ میں مسلمان یعنی ٹیررسٹ مثلا بعض لوگوں کے. اب ظاہر ہے آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس میں ڈائیورسٹی ہے تو اتنا آپ کو فیس نہیں ہوتا. آپ چلے جائیے ایسے علاقوں میں جہاں پر بالکل ڈائیورسٹی نہیں ہے، بالکل سبب ہے، دوسری جگہیں ہیں جہاں ان کو جو ہے وہ چرچ کے علاوہ اور دوسری چیز پتہ نہیں ہے. ایسے علاقے میں جہاں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس جو ہے دنیا کے نقش پہ افغانستان بھی کوئی ملک ہے، وہاں جا کے آپ پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے مسلمان یعنی ٹیررسٹ، یعنی مسلمان یعنی ٹیررسٹ. مسلمان سے ان کا جو ہے ٹوٹل یہ والا ایک ان کے دماغ میں خاکہ آتا ہے. یا مسلمان خاتون یعنی اوپریسڈ خاتون. ٹھیک ہے نا؟ یا مثلا عربوں کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ عرب یعنی بیکورڈ لوگ، بلکہ بعض جگہ مذاق اڑائے جاتے ہیں عرب یعنی کیمل. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں یہ بعض اوقات بعض جملے میڈیا اس طرح سے زندگی میں شامل کرتا ہے کہ اس کی میننگ ہمیں وہی والی آنے لگتی ہے. غلط ہے یہ. بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی والی غلطیاں دین کے معاملے میں ہوئی ہے. ہم نے جب بھی کہا رہے بھائی فلاں کا رشتہ آیا ہے بچی کے لیے تو دیندار ہیں، یعنی دیندار سے کیا مراد؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اچھا لڑکی کے بارے میں جو لڑکی دیندار ہے، حجاب کرتی ہے نہیں کرتی، بس دین جو ہے وہ یہ ہے. یا دیندار ہیں تو بھائی مطلب روزے رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں نہیں مطلب کبھی کبھار چھوڑ جاتا ہے لیکن رکھتے ہیں، اور چلیے بھائی دیندار ہے ماشاءاللہ. تو یہ دین کی ڈیفینیشن ہماری جو ہے وہ دین کی کچھ عبادات تک محدود ہے ہماری ڈیفینیشن. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ڈیفینیشن اس وجہ سے کہ ہم بھی ثقلین سے کمپیریٹیولی دیکھیے، ہم اہل سنت نے جو اپنے ساتھ ظلم کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے بالکل اہل بیت کو چھوڑ دیا. جب اہل بیت کو چھوڑ دیا، بلکہ میں اکثر ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا، دیکھیے میں نے کہا نا میں رسپیکٹ نہیں کر رہا، میں صرف ایک علمی آرگیومنٹ کر رہا ہوں. اور یہ میں مطلب علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ علمی آرگیومنٹ ان کے ساتھ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ خود صحیح بخاری صحیح مسلم میں جب اس حدیث کی بات آتی ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، تو 90% جو احادیث ہیں وہ اسی ورڈنگ کے ساتھ ہیں. یعنی میں چھوڑے جا رہا ہوں پیچھے کیا؟ کتاب اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت. ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے جب گورنمنٹ مخالف آ جائے گی اہل بیت کے، جہاں پہ اہل بیت ان کے دشمن ہوں گے، تو پھر یقینی طور پہ جو ہے فیبریکیشن ہوتی ہے احادیث کی، فیبریکیشن ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جب کیا کہتے ہیں جو ہے ٹرمپ کی گورنمنٹ ہوگی تو ٹرمپ کے فیور میں فیبریکیشن ہوگی میڈیا کے اندر،
ایسی نیوز آئیں گی جو کہ ٹرمپ کے فیور میں جائیں گی ساری. مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے فیوریٹزم ہوتا ہے اس کی طرف. تو جو احادیث ڈیولپ ہوئی اس کے بعد کہا کہ جی نہیں, کتاب اللہ و سنتی, کتاب اللہ و سنتی. میں نے کہا دیکھیے پہلی بات تو یہ جن صاحب سے یہ کوٹ ہو رہی ہے وہ ریلائبل ہی نہیں ہے, خود آپ کے پاس بھی ریلائبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو ہیں خود مشکوک ہیں جنہوں نے یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ میجورٹی جو اہم ترین اصحاب ہیں ان سے نہیں ہو رہی. یہ والی جو حدیث ہے کتاب اللہ و عطرتی, آپ دیکھیے بڑے بڑے صحابہ ہیں اس میں. دوسرا یہ کہ جو ورڈ ہے یہ میچ نہیں کر رہا, سنت میچ نہیں کر رہی وہاں پر. کس کے ساتھ؟ ورڈنگ کے ساتھ, ثقلین کے ساتھ. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ و سنتی یہ صحیح ہے تو پھر آپ کہہ دیجیے کہ خلیفہ دوم نے غلطی کی, کیونکہ سنت پہ تو پابندی لگا دی انہوں نے کہا سنت مت لکھو, یہ جو حدیث ہے مت لکھو. بھائی سنت آپ تک کیسے پہنچے گی؟ حدیث کے ذریعے پہنچے گی. تو آپ یہ تو کہہ دیجیے کہ انہوں نے غلطی کی, پھر بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے نا. غلطی کی انہوں نے, کیوں غلطی کی بھائی, ٹھیک ہے, آپ ان کو کنڈیم کیجیے کہ انہوں نے غلطی کی. اچھا اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ سنت جو ہے انہوں نے غلطی کی تھی اس لیے کہ قرآن کے ساتھ نہیں سنی, چلیے بات مان لی آپ کی ہم نے. تو اب یہ جو سنت ہے اس کو تو بہت اوتھینٹک ہونا چاہیے نا, بہت اوتھینٹک ہونا چاہیے. اس میں تو کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہونا چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب صحیح بخاری صاحب جب حدیثیں جمع کرنے بیٹھے تو انہوں نے اونٹوں پہ بھر کے حدیثیں آئی ان کے سامنے, ان میں سے انہوں نے کہا بھائی بس 6000 صحیح ہیں باقی ساری بیکار ہیں. یعنی کیا اتنی انریلائبل تھیں احادیث کہ سنت ریلائبلٹی نہیں رہی اس کے اندر, سنت کے اندر ریلائبلٹی نہیں رہی. آپ نے جو ہے آپ نے اس کے بعد مجبور ہو گئے, آپ نے کتاب کا نام کہا صحیح بخاری, آپ نے کتاب کا نام مجبور ہو گئے صحیح مسلم. صحیح ہے یہ صحیح, یعنی کیا باقی ساری غلط ہے. تو بھئی آپ تو ثقلین کے ورڈ کے مخالف ہو گئے, آپ تو ثقلین کے ورڈ کے مخالف ہو گئے. بات حقیقت یہ ہے ثقلین یعنی موسٹ اوتھینٹک یہ ورڈ ہے سر, بھاری کی بات تو نہیں ہے. قرآن سے بھاری چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہے ویٹ کے اندر؟ حدیث کی کتابوں سے بھاری کتابیں موجود ہیں یا نہیں چیزیں؟ بھاری سے کیا مراد ہے؟ بھاری سے مراد بھاری نہیں ہے کہ کوئی بھاری, موسٹ اوتھینٹک, یعنی ان میں شک نہیں ہے. جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن میں شک نہیں. اگر آپ کو قرآن میں مشکل آئے گی تو جب آئے گی جب اس کو اہل بیت سے الگ کر دیں گے, خود اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کریں گے, پھر مشکل پیدا ہو جائے گی آپ کی. ورنہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ سنتی, یہ آپ خود یہ ثقلین کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, ثقلین کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے؟ تو یہ ایک بہرحال ایک گفتگو ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. اور جب آپ کے پاس اہل بیت نہیں ہوں گے تو آپ تو بہت بڑی غلطی کریں گے, بہت بڑی غلطی کریں گے. دیکھ لیجئے جب کربلا سے لے کے آج دیکھیے میجورٹی اہل سنت حقیقت ہے, میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے. میجورٹی اگر آپ دیکھیں گے تو حنفی ہیں, شافعی ہیں. حنفی, شافعی اور مالکی جو ہیں یہ قطعاً یزید وغیرہ کو اچھا نہیں کہتے. اس میں صرف حنبلی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہ کیونکہ یہ نہیں مانتے یزید اور معاویہ کو, اس لیے آپ کو دیکھیے آپ کو اہل سنت میں قادری گروپ یا بہت سارے جو دوسرے ہیں یہ معاویہ کو اور یزید کو برا کہتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن آپ دیکھیے کربلا میں دیکھیے آپ کہ کیا چیزوں کا قرآن کو یوز کر رہے ہیں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے, قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے عربی آتی ہے تو میں قرآن سمجھ لوں گا. آپ کہاں سے سمجھ لیں گے قرآن؟ آپ نے جب اہل بیت کو الگ کر دیا تو آپ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ آپ قرآن کی الف بے نہیں سمجھ سکتے, بہت مشکل ہے آپ کے لیے. یہ خدا کا کلام ہے, یہ چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے. میں نے عرض کیا یہ جو فلاسفر اور وہ جو عرفا جب اپنے پیک پہ پہنچتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے, اگر پیغمبر اکرم کی ذات نہ ہوتی تو اس دنیا میں قرآن نہیں آ سکتا تھا, اس دنیا میں قرآن نہیں آ سکتا تھا. نہیں, ہمیں ایک ایکیوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ علی کو پیغمبر سے بڑھا دیتے. میں آپ کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں, میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لیجئے. اگر پیغمبر نہ ہوتے
کیونکہ پیغمبر کا ظرف، پیغمبر کا نفس اتنا طاقتور ہے کہ وہ خدا کے اس سگنل کو ریسیو کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کلام خدا کو ریسیو کر سکتا ہے صرف پیغمبر کی ذات میں، اور پیغمبر کی ذات میں وہ صلاحیت ہے کہ اہل بیت ان کے ساتھ آئیں گے، ان کے بغیر اہل بیت بھی نہیں آ سکتے، نہ اہل بیت آئیں گے، یہ دونوں ثقلین نہیں آئیں گے اگر پیغمبر کی ذات نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نزدیک تو پیغمبر کی ذات معصوم اور ایسی ذات ہے، افضل ترین ذات ہے، سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، ایسی ذات ہے کہ ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں پیغمبر خدا کے بعد۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ ان سے افضل نہیں ہے کوئی بھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جو کربلا میں آپ کو کیا، یہ اب آئمہ کی طرف سے ہے، مطلب کوئی تاریخ واریخ بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ آئمہ کیا کہتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بستر مرگ پہ یہ کہا، اینڈ اگین وہ آپ کو نظر آیا، امام نے کیا کہا کہ کل یتقرب الی اللہ عز وجل بدمہ۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آیت ہے تو یہ خدا کا قرب چاہتے تھے، بہت سارے ان میں خدا کا قرب چاہتے تھے، کس لیے؟ تاکہ امام حسین کا خون بہائے، یعنی امام حسین کا خون بہا کے قربتاً الی اللہ بہایا گیا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا پورا، آپ کو تاریخ سے چیزیں نکالیں۔ یہاں پر عمر سعد ملعون اور اس کے ساتھی جو ہے وہ جو جملہ کر رہے، قرآن کی ایک آیت استعمال کر رہے تھے امام کے خلاف، لِيَمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ کام کرتا ہے تاکہ ڈیفرینشیٹ کر سکے خبیث کو طیب سے، ناپاکی کو پاکی سے۔ یہاں یہ ملعون کھڑے ہو کے امام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر کے تمہاری ناپاکی کو ہم پاکی سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ جب آپ قرآن کو بغیر اہل بیت کے سمجھیں گے تو آپ کے پاس صرف اور صرف داعش کریٹ ہو سکتے ہیں، آئسس والے کریٹ ہو سکتے ہیں، کوئی اور کریٹ نہیں ہو سکتا، کوئی اور کریٹ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک صلوات بھیج دیجیے۔ دیکھیے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اور یہ آیت ہے پیغمبر کے بارے میں۔ دیکھیے یہاں پر جب سورہ حدیبیہ کے اندر ایک بیعت لی گئی ہے، بیعت رضوان کہا جاتا ہے اس کو، تمام کی تمام کتابوں میں اس بیعت رضوان کا زبان موجود ہے۔ اس کے اندر خدا نے ایک آیت بھیجی ہے، اس آیت کے مطابق خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک، جو تمہاری بیعت کر رہے ہیں، those who swear allegiance to you، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، indeed انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ دیکھیے اب جو آیت کیا ہے کہ اے پیغمبر، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی پیغمبر کی بیعت خدا کی بیعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پیغمبر کی پرسنالٹی کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد امیر المومنین، اچھا ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اچھا اس کے بعد ہے فمن نکسا، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، فانما ینکس علی نفسہ، جو break his oath, break it only to his own detriment، اپنے نقصان کے لیے کرے گا۔ ومن اوفا، اچھا اس کے بعد آیت دوسری ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بیعت رسول کے ہاتھ پہ ہوتی ہے تو وہ ایکچولی خدا کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، اور جو رسول سے بیعت کو توڑتا ہے، جو بریک کرتا ہے اس ایلیجینس کو، اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود امیر المومنین بھی جب جمل میں آئے ہیں، آپ نے اسی آیت کو پڑھا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جس نے آپ کی بیعت کی ہے اس نے اللہ کی بیعت کی ہے۔
یعنی امیر المومنین کی بیعت بھی اللہ کی بیعت ہے، جو میں وہاں پہ ایکسپلین کر چکا ہوں ولایت کے خاکے میں، کیونکہ خداوند تعالی نے واضح طور پہ بیان کیا ہے جو تمہارا ولی ہے صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جس نے اقامت الصلاۃ کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اور میں وہاں پر اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر چکا ہوں کہ ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ دی وہ امیر المومنین نے دی. تو جس کے پاس ولایت ہوتی ہے، ولایت جس کے پاس جو ولی ہیں وہ کون ہیں؟ انما استعمال ہوا ہے. یہ میری اسپیچ ریکارڈ ہو رہی ہوگی، آئی سی کی بھی اسپیچ ریکارڈڈ ہے، جا کے دیکھ لیجئے، چیلنج ہے، کتابوں کو دیکھ لیجئے. انما کے معنی صرف ہوتا ہے، صرف اور صرف، فقط، اونلی. اولیاء تین کے علاوہ چوتھا نہیں ہے، یا اللہ ہے یا رسول ہے یا امام زمان ہوتے ہیں. جو بھی وقت کا امام ہوتا ہے وہ اس کے بعد ولایت ہوتی ہے. اچھا، ان کے پاس جب ولایت ہوتی ہے تو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ان کی ایبسولوٹ اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ. دیکھیے اطیعوا اللہ میں نے کل کی اسپیچ میں بیان کیا تھا، کل میری آئی سی میں یہی اسپیچ تھی. اطیعوا اللہ فخر رازی اہل سنت کے مشہور ترین فلاسفر، مفسر، محدث، بہت مشہور نام ہے فخر رازی. اگر کوئی بھی آدمی اہل سنت کی کسی کتاب کو بھی دینی کو پڑھتا ہے اور فخر رازی سے آگاہ نہیں ہے تو ایز سچ وہ کسی بڑے آدمی سے آگاہ نہیں ہے. فخر رازی کہتے ہیں اس اللہ جب کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ تو یہ ایبسلیوٹ ہے، ہر چیز میں اطاعت ہے. بھئی یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ شہاب صاحب کی بات مانیے، یہاں پر المرتضیٰ میں آئے ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ مینیج کرتے ہیں، ان کی بات مانیے کہاں؟ المرتضیٰ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہاب صاحب کی بات اطاعت کریں، شہاب صاحب کی اطاعت کریں، شہاب صاحب کی اطاعت کریں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہا ہے اگر اس طرح سے شہاب صاحب کی اطاعت کرے تو شہاب صاحب کی آپ کو ہر جگہ پہ اطاعت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ کہیں اٹھو تو اٹھو، وہ کہیں بیٹھو تو بیٹھو، چاہے وہ یہاں المرتضیٰ میں ہوں، چاہے وہ باہر ہوں، چاہے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کھا رہے ہوں، چاہے وہ پی رہے ہوں، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہوں، چاہے وہ صلح کی حالت میں ہوں، چاہے وہ اسکول جا رہے ہوں، چاہے وہ کالج جا رہے ہوں، چاہے جاب پر ہوں، چاہے وہ بیکار ہوں، کچھ بھی ہو، جب کہیں گے ایبسولوٹ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اور تمہارے درمیان جو اولی الامر ہے. کون سی اطاعت ہے؟ فخر رازی نے کہا اس کا ایبسولوٹ ہونا ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو اولی الامر ہیں، یہ جو لوگ بھی ہیں سب کے سب معصوم ہیں. یہ معصوم، اگر معصوم نہ ہوتا، اگر آپ یہ بات شہاب صاحب کے لیے کہتے تھے شہاب صاحب یا میں معصوم نہیں ہوں، میں آپ کو کوئی غلط میسج دیتا کہ بھائی یہاں سے یہ والا کام کر لو، تو آپ کے گلے پہ بھی آتی مصیبت، ہمارے گلے پہ بھی آتی. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف معصوم ہے، یعنی ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ صرف معصوم کی ہے. اللہ ہے، رسول معصوم ہے، اور اولو الامر ائمہ ہیں جو ہم وہاں پہ ثابت کر چکے ہیں. ائمہ ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے باقاعدہ تمام اہل سنت اور شیعہ احادیث سے کہ وہ اولو الامر جو ہیں وہ 12 امام ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب دیکھیے جب قرآن اہل بیت سے ادا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اب جب ان کی اطاعت ہے تو ان کی اگر کوئی بیعت کرے گا تو خدا کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے، ان کی بیعت توڑے گا تو خدا کی بیعت توڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ والی آیت استعمال کی گئی ہے امام کے خلاف، امام حسین کے خلاف. یعنی کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ان پہ امام پہ جرم، امام کا کیا جرم ہے؟ بھائی امام نے تو پوچھا بھائی بتاؤ میرا کیا جرم ہے؟ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، میں کسی کا مال لیا ہے، کسی میں نے زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ میں نے اونچی آواز میں، کسی کوئی ایک جرم بتائیے. تو امام کا جو جرم ہے وہ صرف ایک جرم ہے بقول ان کے بقول. آپ کا جرم یہ کہ آپ نے بیعت نہیں کی، توڑی کو چھوڑ دیجیے، بیعت نہیں کی آپ نے. کس کی بیعت نہیں کی؟ حاکم وقت کی. بھائی حاکم وقت کی بیعت کرنا کیا واجب ہے؟ کہاں؟
قرآن کی آیت کے مطابق. یہ دیکھیے یہ ہے، یعنی آپ سمجھتے تھے کہ عربی آتی ہے قرآن سمجھ جائیں گے، نہیں، یہ قرآن اہل بیت کی مدد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے. بس اگر آپ یہ سمجھیں کہ قرآن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری تجوید اچھی ہو جائے، میں حافظ اچھا ہو جاؤں، میں اس کی ریسائٹیشن اچھی کر لوں، تو یہ تو آپ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں کہ اس سمندر پہ پہنچے، آپ نے دیکھا، منظر دیکھا، پیروں کے اندر آپ کے ریت لگی، آپ واپس آ گئے، آپ کو سمندر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. آپ قرآن کے سمندر کے پاس پہنچے. آپ نے قرآن کو بہت چھوٹا کر دیا، بہت چھوٹا کر دیا. قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن خدا کا کلام ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے، ہر چیز کی، ہر مرض کی دوا ہے اس میں، تو ہم نے تو قرآن کو اتنا سا کر دیا، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا انہوں نے اور بھی اسے چھوٹا کر دیا. شادی کے وقت جو ہے وہ دلہن کے سر پہ رکھ دیا، یا جب کوئی مر گیا تو کھول کے سورہ یاسین، کون سی والی کہاں پر نمبر پہ کہاں ہے، سورہ یاسین پڑھ لوں، ٹھیک ہے. ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے کیا، ہم نے کیا. تب تو ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ شیعہ اب ملینز کے اندر آپ حفاظ ہیں ماشاء اللہ، اب تو حافظ ہیں اتنے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. جب ہمیں شیعہ مذہب میں جتنی تفسیر لکھی گئی ہے، المیزان جو تفسیر لکھی گئی ہے، خود سعودی عرب میں جو ہے مدینہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھی تفسیر نہیں لکھی گئی. اور ہمارے جو بھی مفسرین کا علماء کا کام ہے وہ سارے میں. لیکن بہرحال عام مجھ جیسے لوگ جو ہے کوتاہی جنہوں نے کی ہے کہ بہت زیادہ اس کو زندگی میں شامل نہیں کیا، وہ ایک کوتاہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے بس میں آج میں اتنا ہی بیان کرنا چاہوں گا. ہم نے جو ہے وہ جو دین جو ہمیں کربلا میں امام کے ساتھیوں کے پاس تھا، ابھی ہم اس سے دور ہیں. اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ میں یہاں پر نہ کسی کی برائی کرنے آیا ہوں، اور نہ میں یہاں پر کوئی واہ واہ کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جب اہل بیت کے فضائل آتے ہیں تو دل خود واہ واہ کرتا ہے، زبان واہ واہ کرے نہ کرے. اور ایسے ایسے واہ واہ کرتے ہیں کہ جن سے آپ تصور نہیں کر سکتے. جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین سے جنگیں کی ہیں وہ واہ واہ کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے میں اگر اٹھا کے لانے لگوں تو بہت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. عمر عاص جو اتنا بڑا دشمن ہے، جب معاویہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور معاویہ اس کے سامنے دور کرتا ہے، کہتا ہے کہ شعر ہے اس کے باقاعدہ شعر مشہور ہے، کہتا ہے یہ زمین کی کنکریوں اور آسمان کے ستاروں میں کوئی کمپیریزن ہے. کہتے ہیں یہ زمین کی کنکری اور یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. معاویہ تو اس زمین کی کنکری سے بھی بدتر ہے، اور علی آسمان کے ستاروں سے افضل ہے. محمد وآل محمد صلوات. اور کہتا ہے یہ تو میں نے تو بہت برا سودا کیا ہے. میں نے تو یہ جو بکریوں کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوتی ہے نا، اس کو سننے کے لیے اپنا دین تجھ پہ بیچ دیا. یہ جو تو مجھ پہ احسان کر رہا ہے کہ میں نے تجھے مصر کی امارت دے دی، تیری مصر کی امارت یہ ہے، میں نے تیرے لیے اپنا دین بیچا ہے، میں نے تیرے لیے اپنے دین بیچا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت کا مقام تو وہ ہے کہ دل سے واہ نکلتی ہے. مطلب ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مومن کے سامنے علی کا نام لیا جائے اور اس کے چہرے پہ خوشی نہ آئے. ممکن نہیں ہے. اور ایسا ممکن نہیں ہے کسی منافق کے سامنے علی کا نام لیا جائے اور اس کے چہرہ بگڑ نہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارا یہاں میں جو آپ سے عرض کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے یہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ واقعاً اہل بیت کہیں کہ ہاں یہ ہے ہمارے. دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں، ہماری جو غلطیاں ہیں اس پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور مسٹیکس ہیں. مثلاً میں ایک مسٹیک آپ کی طرف بتا دوں، پہلے اشارہ کروں گا بعد میں. اس کی وجہ سے ہم بہت تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہماری بہنیں سن رہی ہیں تو وہ غور سے سنیں اس بات کو. میں پہلے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے اگر کوئی پولیس میں آدمی ہو، یعنی یہاں اس کا ہر وقت جو معاملہ ہے وہ کرمنل لوگوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دن رات اس کا معاملہ کرمنل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ
دن رات پتہ نہیں کتنے کرمنل سے. تو اب جب وہ آپ کے سامنے آئے گا, آپ تھوڑا سا بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا پولیس, آپ جب آپ کو پولیس روکتی ہے تو کیا انسٹرکشن ہے کہ جب پولیس روکی تو آپ صرف ونڈو نیچے کر دیجئے, اپنے ہاتھ سامنے رکھیں اپنے اس کے اوپر. کیوں؟ اگر آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہ پاگل ہو جائے گا, پتہ نہیں آپ جیب سے گن نکال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مار ڈالیں گے, کیا کرے گا, وہیں سے وہ شوٹ کر سکتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہا جاتا ہے. اور گلوز کی طرف نہ لے کے جائیں, خود بخود اپنے ہاتھ سامنے اس پہ رکھیں جب تک کہ وہ آپ کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کو بولے نہیں. یہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاگل ہو جائے گا, اس کے سامنے اتنے کرائم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو, ہر آدمی کو کرائم کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ حتماً جو ہے بندہ کرائم کرنے والا ہے, یہ کوئی قتل وتل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی گن ہے, یہ گن نکال کے مجھے مار دے گا. بس وہ بالکل سائڈ میں کھڑا ہوگا, بہت کاشیس ہو کے آئے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اور آپ ہوں گے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا. تو اس کا انٹریکشن چونکہ کرمنلز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ایکسیپشنل. دیکھیں ورنہ ایک سوسائٹی کے اندر کتنے کرمنل ہوتے ہیں, بہت کم کرمنل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں اگر آپ ریشو لیں گے تو جو کرمنلز کی تعداد ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. کچھ شہروں میں زیادہ ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ہے. مطلب آپ تقریباً اگر آپ 1000 دفعہ پارک کریں گے تو کبھی کوئی ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی آپ کا بریک ہی نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار. اگر آپ ریشو دیکھیں تو 1:1000, 1:10,000, تقریباً ریشو بہت کم ہے. ریشو بہت کم ہے. یعنی ایکسیپشنل ہوتا ہے کہ جب جو ہے کوئی کرائم ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ڈیل ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر میں ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرے آدمی پر شک کرتے ہیں, ہر آدمی کے اوپر وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے بھی دین میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں یہاں پر, جس میں ہمارا قصور زیادہ ہے, یہاں پر بیٹھنے والوں کا زیادہ قصور. ہم نے آپ کے سامنے جو دین دیا ہے وہ تھوڑا سا ویئرڈ دین ہو گیا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکی ہے. ہم نے دین کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بس آپ آئے, آپ نے اپنی حاجت مانگی اور مولا نے دے دی, یا آپ جو ہے آپ نے اپنی حاجت مانگی اور مولا آپ کے خواب میں آ گئے. اب یہاں پر جو ہے, یا آپ فلاں جگہ پہ گئے, اب جیسے کچھ لوگ جاتے ہیں, آپ فلاں جگہ پہ جائیں, 40 ٹیوزڈے کو جائیں تو آپ کی امام سے ملاقات ہو جائے گی, فلاں جگہ پہ فلاں کام کریں تو آپ کو فلاں چیز حاصل ہو جائے گی. کرتے ہیں نا یہ ہم لوگ, ہوتا ہے نا. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, ہم نے کہہ دیا کہ آپ کو 4 قصے سنا دیے امام کی فضیلت کو اور امام کی ولایت تکوینی کو ثابت کرنے کے لیے. بھائی امام نے کیا, امام کے دربار پہ کوئی گیا, اس کو شفا حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب سارے کے سارے 99.99 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں امام کی ذریعے پہ ٹچ کروں گا اور مجھے شفا ہو جانی چاہیے, اور وہ ہوتی نہیں. بھائی 99% لوگوں تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, منہ پہ کچھ نہیں کہتے لیکن اندر سے ایک تھوڑی سی نا امیدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایک صاحب جو ہے بڑا رو کے جو ہے وہ جمکران جاتے تھے, مستقل 40 ہفتے چلتے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی ان کی, امام سے ملاقات نہیں ہوئی. جب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا, امام تو مجھ سے ناراض ہے, لگتا ہے امام ناراض ہے مجھ سے. بندہ خدا, کس نے کہا تم کو کہ امام سے ملاقات نارمل ہے؟ یہ ایکسیپشن ہے. یہ کائنات میں آپ امام سے جو چیز مانگیں گے فوراً وہ مل جائے گی, وہ دیں گے آپ کو اگر آپ کی مصلحت ہوگی. آپ کو کیا معلوم آپ کی مصلحت کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری مصلحت ہے پیسہ ہونا, ہمارے پیسہ آ جائے, ہمارے پاس گاڑی ہو, ہمارے 10 ہیلدی بچے ہوں. البتہ یہ ابھی والی خواہش آج کل کم ہو گئی, خواتین کا ہولڈ زیادہ ہو گیا, انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تھوڑا سا. تو وہ کہتے ہیں 2 اچھے ہیلدی بچے ہوں. تو وہ والا سلسلہ, ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو دیکھیں, میں اب آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا, تو ہمیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنے بچے کو لے کے گئے, کربلا بھی گئے, نجف بھی گئے, وہاں پہ بھی گئے, نہیں ہوا کچھ بھی. جس طرح سوسائٹی میں کرمنلز ایکسیپشنلز ہوتے ہیں, کبھی کبھار کوئی کرمنلز ہوتا ہے, اس طرح یہ جو قصے ہیں یہ ایکسیپشنل ہیں. تاکہ امام آپ کو یہ بتا سکیں کہ ان کی وہ ولایت تکوینی ہے,
آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم امام کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نوکر ووکر ہے. بھائی ہم جائیں گے, آئے ہیں اب آپ کے پاس, آپ دے دیجئے شفا, آپ ہمیں صحت دے دیجئے, آپ ہمیں پیسہ دے دیجئے, آپ ہمارے بزنس کو یہ کر دیجئے, ہمارے لیے یہ کر دیجئے. دیکھیے میں آپ کو نا امید نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو آپ کی توقعات کو صحیح لیول پہ لگا رہا ہوں. یہ جو توقعات غلط لیول پہ چلی جاتی ہیں نا, دنیا میں سارے جھگڑے غلط توقعات کی وجہ سے, چاہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کے جھگڑے ہوں, غلط توقعات تھیں. یہ تو آئیں گے وہاں سے حج سے, تو میرے لیے کیا کہتے ہیں نا فلاں چیز لے کے آئیں گے, نہیں لے کے آئے بیچارے, وہ توقعات ٹوٹ گئی تو بس وہ ناراضگی ہو گئی. شادی ہوئی ہے بہن کی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں مجھے فلاں 25 جوڑے تو ملنے چاہیے تھے, 25 کی جگہ 21 مل گئے تو مشکل ہو گئی. توقعات کی وجہ سے ہمارے مشکلات زیادہ ہوتے ہیں. بہو آئی ہیں تو بہو آنے کے بعد وہ تو سارا گھر سنبھال لیں گی, بالکل ایک دم صاف رکھیں گے. انہوں نے نہیں کیا تو ارے یہ پتہ نہیں کیسی بہو آ گئی ہمارے یہاں. یہ ہماری ساس جو تھیں یہ تو کیا کہتے ہیں ہمیں ہماری ماں سے زیادہ کیا کہتے ہیں گلے لگا کے صبح ڈیلی محبت کریں گی. انہوں نے ایک دن صبح ماتھے پہ پیار نہیں کیا, یہ تو ساس بہت ظالم. ہماری توقعات ہماری مشکلات کے خلاف ہے, ہماری توقعات ہمارے خلاف. دین میں بھی ہمارے پاس دین کا کانسیپٹ جو ہے وہ ثقلین والا نہیں ہے. دین والا ثقلین والا نہیں. دیکھیے ہمارا ہم ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے کہ بھائی آئمہ جو ہیں کیا وہ ان کے پاس علم خدا ہے یا نہیں ہے نا. اچھا وہ حکیم ہے یا نہیں ہے, یعنی وزڈم کے بارے ہے یا نہیں ہے نا. اچھا ان کو ہم سے محبت ہے یا نہیں ہے نا. تو خدا دیکھیں اگر ہم ثقلین کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اگر آئمہ کی روایات پہ ہم دیکھیں گے اور قرآن کو اس کے ساتھ ملائیں گے, تو قرآن کہے گا عسیٰ ان تکرہوا شیئا, کبھی کبھار تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. وہ خیر لکم, وہ تمہارے لیے کیا ہے, وہ تمہارے لیے خیر ہے, تمہارے لیے سمجھے نا. اور کبھی کبھار تم کسی چیز کی خواہش کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے کیا ہے, شر ہے تمہارے لیے. یہ تو تم اپنی آنکھ کے اس سے دیکھ رہے ہو نا. آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, پیسہ کیسے شر ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے مثالیں دیکھی نہیں ہیں شر کی, ابھی تک آپ نے پیسے کے شر کی مثالیں دیکھی, اگر دیکھی ہیں یقینی طور پہ دیکھی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, پیسہ میرے پاس آیا تو شر ہو جائے میرے لیے. آپ کو کیا معلوم, ان کو معلوم ہے. آپ کو کیا معلوم, آپ سمجھتے کہ میرا بزنس بہت اچھا ہو جائے, اور میں نے کہا میں نے تو عہد بھی کیا تھا کہ میرا بزنس اچھا ہو جائے تو میں اتنا ڈونیشن دوں گا. ان کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے خیر ہے. آپ نے کہا بھائی کیا کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ کینسر ہو گیا, ایک رات میں صحیح ہو جائے. بھائی ان کو معلوم ہے آپ کے لیے بیماری آپ کے لیے خیر ہے یا آپ کے لیے شر ہے. ان کو معلوم ہے, ان کو معلوم ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی دعا ایکسیپٹ کرتے ہیں اگر مصلحت کے مطابق ہو, اور میجورٹی آف دا ٹائم ہماری دعائیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں, مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں. تو یہاں پر اور پھر اس دنیا میں اب آپ ان کا دیکھ لیجئے نا کہ ہم دیکھیے کیا اس میں شک نہیں ہے کہ امیر المومنین اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کریں, لیکن میں نے وہاں پر, اب میں مصیبت یہ ہے کہ میں وہاں پہ ٹاپک پڑھ کے آ چکا ہوں تو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اکا دکا چہرے مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو وہاں پہ بھی تھے. لیکن خیر وہ مشکل ہے, وہ بہت بڑا ٹاپک وہی ہو جائے گا پھر ریپیٹ, وہ میں کر نہیں سکتا اس وقت, کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے زیادتی ہو جائے گی جو وہاں تھے. وہاں پہ میں نے ولایت میں ثابت کیا تھا کہ ولایت جو ہے وہ امر خدا ہے, قرآن سے آیتوں سے ثابت کیا تھا. اور امر جو ہے, آپ جب سورہ یاسین میں آتے ہیں تو امر یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ خدا جب کسی چیز کا امر کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. یعنی ولایت تکوینی, ان کے پاس ولایت تکوینی. ٹھیک ہے, وہاں پر آئمہ کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے آئمہ کو قرار دیا منہم ویجعلون آئمہ منہم, کہ اس لیے کیا یہدون بامرنا, تاکہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرے. اور دوسری جگہ امر کی تعریف کرتا ہے کہ ہمارا امر کیا ہے, یہ اسٹیٹس ہے. سمجھے نا, جب انما امر یعنی خدا کا امر کیا ہے, جب خدا جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. ان کے پاس یہ تمام قوتیں ہیں, ان کے پاس یہ قوت ہے ان کے پاس. تو پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
جب مریض ہیں تو امام کیوں نہیں کیا کہتے ہیں کن فیکون کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس طاقت ہے، لیکن دین یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طاقت کا ہر وقت اظہار کریں. اس دنیا میں ان کو اپنی بندگی کے اظہار کے لیے آئے ہیں، نہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اور یہاں پر بھی آپ کی مصلحت ہے. حضرت زہرا کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ آپ کی مصلحت کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان ملعونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو جن کو ان کو سزا ملے گی ابد آبد تک. لیکن مومنین کو، اور اگر نہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ دیکھیں ہم نے تو شعر، ابھی بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ بھائی وہ ابھی ایک کلپ کسی نے بھیجا کہ نہیں دیکھیں وہ تو جو ہے امیر المومنین تو بہت محبت کرتے تھے، پہلے دوسرے تیسرے سے بہت محبتیں کرتے تھے، بہت محبتیں. یہ شیعہ ہیں جو آنے کے بعد خالی کیا کہتے ہیں جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو حضرت زہرا کی خبر دکھائیے کہاں ہے، دکھائیے خبر کہاں ہے بھائی. یہ عائشہ کی خبر، یہ سب کی خبر. ایسا تو نہیں خبریں جو ہے نا ختم. کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی جن کے بارے میں اتنی صحیح مسلم اور صحیح صحیح بخاری میں اتنی روایتیں ہیں، ان کی خبر کا نشان نہ ہو. خبر دکھائیے بھئی کیا ہوا جو خبر نہیں ہے، خبر کا نشان نہیں ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے حقانیت کے لیے وہ تھا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال میں آپ کا بہت ٹائم لیا، میں نے آج اس ٹاپک کو میں نے بس صرف آپ سے انٹروڈیوس کرانا تھا تو، لیکن میں یہاں پر جو ہے میں نے ایک اب تھوڑی سی آپ کو آج کے 10-15 منٹ آپ کو زیادہ ہو جائیں گے تو میں اس طرف سے معذرت انشاءاللہ، لیکن کوشش ہے کل میں کوشش کروں گا 10:30 پہ ختم کروں. دیکھیے یہ جو میں نے اکثر ایک شعر پڑھا ہے شہریار کا، آپ کے سامنے بھی پڑھ چکا ہوں. بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب. بہت بڑا شاعر تھے شہریار، خاص عنایت تھی. بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ ان بے حرمتی ہارا کئی روادارت حسین. بردن یعنی کسی کو لے کے جانا، بردن اہل حرم، حرم کو لے کے آنا، یہ خدا کا دستور یعنی خدا کا حکم تھا. اور سر غیب تھی، غیب کا ایک سر تھی، ایک سیکرٹ تھی غیب کی. ورنہ ان بے حرمتی ہارا کئی روادارت حسین، ورنہ اس بے حرمتی کو کبھی حسین برداشت نہیں کرتی. حسین کے لیے یہ بہت